اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے تبلیغ آن لائن۔ یہ قسط وار سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ پہلی قسط ہے اور اس میں تبلیغ کی جائے گی قرآن و حدیث کی بھی اور حالات حاضرہ پر بھی، کہ حالات حاضرہ کیا ہے اور امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، اور اس تبلیغ سے اگر ایک انسان بھی راہ راست پر آتا ہے تو ایک انسان ایک فیملی ہے، اور ایک فیملی ایک جنریشن ہے، اور اس کا سب کا ثواب ہم سب کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آج کے دور میں امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اور یہ میڈیا، یہ نیوز یا اخبارات اور امت مسلمہ میں کئی گروہ، اور ہر گروہ میں اس کے اندر بھی کئی گروہ، اور ان گروہ میں بھی کئی امیر، اور امیروں کے اندر بھی کئی امیر بننے کی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک عام مسلمان ان سب پیچیدگیوں سے کیسے نکلے، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ کنفیوز ہے، وہ پریشان ہے۔ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کر سکے۔ وہ اپنی روزی روٹی میں اتنا مگن ہے کہ وہ اسی میں اس کا پورا نہیں ہوتا، تو وہ وقت کہاں سے نکالے۔ اب اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک شارٹ تبلیغ آن لائن جو ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اور حالات حاضرہ کے اوپر پوری نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم قسط وار جیسے جیسے موقع ملے گا ہم قسط اپلوڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے آپس میں لڑیں گے، تو اس وقت تم اپنی تلواریں توڑ دو اور کسی کا ساتھ مت دو۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ یہی دور ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، گھروں میں بھی لڑائی، پڑوس میں بھی لڑائی، محلے میں بھی لڑائی، شہر میں بھی لڑائی، ملک میں بھی لڑائی، اور ملک سے ملک میں بھی لڑائی۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور 58 ملکوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کا دوست نہیں ہے اسلامی طور پر، وہ صرف مفادات کے دوست ہے۔ وہ تجارت اور بزنس اور کاروبار کے دوست ہے، اور جس کو جہاں سے فائدہ ملتا ہے وہ اس حساب سے وہ اپنے اپنے گروپ بناتے رہتا ہے۔ اسلام کے قاعدے کے مطابق اللہ کے سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کرنے کے لیے جو جنگ کی جائے، جو لڑائی کی جائے، وہی جو ہے اللہ کو منظور ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اپنے دنیائی مقصد، اس کے فائدے اور اس کی لالچ کے لیے جنگ کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے، یا آپس میں بھی چھوٹی سی لڑائی کرتا ہے جس میں اسلام کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف ان کی لالچ اور غیر قانونی موضوع ہے، تو اللہ کو یہ لڑائی منظور نہیں ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم کس چیز کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اس وقت جو ہے دو گروپ میں امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے۔ ایک ہے سعودی گروپ،
سعودی عربیہ کا، جس میں UAE شامل ہے، اور دوسرے OIC اسلامی ممالک کے لوگ شامل ہیں، اور دوسرا گروپ ہے قطر، عراق، اور دوسرے لوگ جو ہے مسلمان گروپ میں شامل ہیں، اور ایران بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ کوئی نہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے، نہ کسی اور کا جھگڑا ہے، یہ صرف اقتدار، بزنس، کاروبار اور آپسی لڑائی کا جھگڑا ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے ہاں میں اور نہ میں کوئی ویڈیو نہ بنائی جائے۔ یہ جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں یہ سب اسلام کے طور پر منافق ہے۔ اس کا ساتھ دینے والے، ان پہ ویڈیو بنانے والے، وہ بھی منافق ہے۔ وہ جانے یا انجانے میں پیسے کھا کر یا اپنا ویڈیو چلانے کے لیے کوئی بھی ایک موضوع پکڑ لیتے ہیں اور وہ ویڈیو چلاتے رہتے ہیں تاکہ ان کو سبسکرائب ملے، شیئر ملے، اسی میں وہ خوش ہے۔ لیکن وہ جانے انجانے میں بہت بڑا کفر کر رہے ہو، بہت بڑا شرک کر رہے، امت مسلمہ کو بانٹ رہے وہ لوگ۔ وہ صحیح خبر نہیں بتاتے کہ اس کے جھمیلے میں مت پڑو، اس جھگڑوں میں مت پڑو، کیونکہ اس کی حدیث ہے کہ اس لڑائی میں کوئی بھی جو ہے مارنے والا یا مرنے والا دونوں بھی جہنمی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو مت مارو آپ، وہ اس کے اوپر آپ کی جان حرام ہے، آپ اس کی جان نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لڑائی کرو کافر سے۔ آج ہماری لڑائی کفر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کفر کو چھوڑ کے تم نے جو ہے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے، اور کافر جو ہے وہ ہنس رہا ہے، وہ امریکہ، انڈیا سب ہنس رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو دو گروپوں میں بانٹا اور لڑائی شروع کر دی۔ اسرائیل بھی ہنس رہا ہے کہ دیکھو کیسے یہودی انہوں نے کتنی چال چلی، اور آج جو ہے دنیا بھر کے لوگ جو ہے مسلمان حکمران جو ہے وہ ہمارے خیمے میں آ رہے ہیں۔ UAE نے اسرائیل کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ سعودی عربیہ بھی قبول کرنے جا رہا ہے۔ یہ اندر سے سب قبول ہو چکے ہیں، ان کے ایگریمنٹ بھی سائن ہو چکے ہیں، وہ صرف آہستہ آہستہ ڈکلیئر کرتے جا رہے ہیں۔ تو پہلے مصر نے ڈکلیئر کیا، پھر اردن نے ڈکلیئر کیا، ابھی UAE نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے اسرائیل کو مان لیا ہے۔ اسرائیل کو ماننے کا مطلب ہے کہ ان کی ایمبیسیاں ان کے ملکوں میں کھلے گی، ان کے بزنس مین آئیں گے، یہودی آئیں گے، ہے نا؟ اور وہ اپنا کھیل شروع کر دیں گے، اور جتنے بھی مسلمان غریب ملک کے لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں، بنگلہ دیشی ہو یا انڈیا کے ہو یا نیپال کے ہو، وہ جتنے مسلمان جو ہے کام کرتے ہیں ان کو سب کو یہودی نکالیں گے، دبئی سے بھی نکالیں گے، اور عرب سے، پورے عرب سے نکالیں گے وہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ پھر اپنے کمپیوٹر، اپنے ٹیکنالوجی لا کر ان کو جو شان و شوکت دکھائیں گے کچھ دن کے لیے، اور بعد میں ان کی حکومت پہ قبضہ کر دیں گے، اور اسرائیل گریٹر اسرائیل بن جائے گا۔ یہی حدیث ہے، اور یہ حدیث کے مطابق ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے چکر میں مت پڑو اور اس کے لیے ویڈیو مت بناؤ۔ ایون جو ہے ترکی ہے یا پاکستان کے بہت سے منسٹرز جو ہے وہ سب اندر سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ آپ جا کے گوگل میں دیکھ لو، ان کے فوٹو تک میٹنگ کرتے ہوئے آئے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اگر تم کو نہیں ملتے تو ہم تم کو بھیجیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات یا حدیث کی آیات اور اس کے ریفرنس اور یہ فوٹوگرافی اور نیوز کے جو ہے چیزیں ہم نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ویڈیو لمبی ہو جائیں گی، اس لیے ہم شارٹ ویڈیو میں بہت زیادہ باتیں کور کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم جو ہے اس میں ڈالتے ہیں۔ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہم ریفرنس بھیج دیں گے الگ سے، لیکن ہم ویڈیو میں اس لیے ریفرنس نہیں ڈالتے ہیں، اور قرآن آیات نہیں پڑھتے، حدیث کی آیات نہیں پڑھتے، اور ریفرنس نمبر نہیں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے ایک ایک سینٹنس پہ ایک ایک قرآن کی آیات کا جو ہے ریفرنس ڈالنے جائیں گے تو آدھے گھنٹے کی جو ویڈیو ہے وہ 2.5 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ اسی لیے جو لوگ قرآن حدیث جانتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ ویڈیو بناتے ہیں کہ ہمارا مقصد نہ اس سے پیسے کمانا ہے، نہ ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، بلکہ تبلیغ کرنی ہے آن لائن کہ صحیح چیز ہے کیا، کہ آپ قرآن اور صحیح حدیث خود پڑھو اور حالات حاضرہ پہ نظر رکھو، اور دیکھو کہ جو لڑ رہے ہیں کیا ان کے ملک میں قرآن اور حدیث قائم ہے، کیا اسلامی حکومت قائم ہے؟ نہیں۔ دبئی میں اسلامی حکومت قائم ہے؟ نہیں۔ سعودیہ میں اسلامی حکومت قائم ہے؟ نہیں۔ وہ مسلک کی حکومت ہے ان کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بادشاہت ہے، اسلام میں بادشاہت الاؤڈ نہیں ہے۔
اور یہ پرائم منسٹر صدر بدر یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، جو جہاں جہاں بھی ہے 58 ملکوں میں کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان جھگڑوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ حدیث کے مطابق جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہمیں 2 ہی جنگوں میں شامل ہونا ہے، وہ ایک ہے کفار کے خلاف لڑائی میں، غزوہ ہند یعنی ہندوستان کے خلاف لڑائی، اور دوسری جنگ ہے الملحمۃ الکبریٰ، اسرائیل کے خلاف، کانا دجال کے خلاف لڑائی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اس 2 لڑائی کے علاوہ ناانصافی کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کشمیر میں ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن لڑنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں آزادی کے بعد اسلامی حکومت آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب آزادی کے بعد اسلامی حکومت آئے گی یا نہیں آئیں گی، اس کا میں آپ کو تجزیہ بتاتا ہوں۔ جو لڑنے والے ہیں وہ پاکستان کے لوگ اور آزاد کشمیر کے کچھ لوگ ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ جو لڑنے والے ہیں پاکستان میں انہوں نے حکومت نہیں لائی، اور آزاد کشمیر میں بھی حکومت نہیں لائی، 74 سال سے 74 ایئر سے وہاں اسلامی حکومت نہیں آئی، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا تو وہاں اسلام آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ قرآن حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کی، پھر مکہ میں اور دوسری جگہ پر قبضہ کیا اور وہاں بھی اسلامی حکومت قائم کی۔ تو اسی طرح پاکستان اور آزاد کشمیر میں سب سے پہلے اسلامی حکومت لائیں آپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کریں کشمیر میں، تب جا کے وہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور انڈیا بھی آزاد ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ غیر اسلامی طریقے سے آپ کرنے جائیں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، یہ وقتی تھوڑی سی کامیابی مل بھی جاتی ہے تو یہ کامیابی جو ہے آپ کو جو ہے وہ اسلام کی طرف نہیں لے کے جائے گی۔ مسلمانوں ساتھ دو صرف قرآن اور صحیح حدیث کا، اسی میں آپ کی نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور محمد ٹی وی این پی سب سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ صرف تبلیغ کرتا ہے، اس سے کوئی ہم پیسے نہیں کماتے ہیں۔ ہم جو آپ کو شیئر کرنے کے لیے یا سبسکرائب کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ آگے تک یہ بڑھے اور لوگوں کو صحیح معلومات ملے۔ لیکن جن لوگوں کو ہم یہ ویڈیوز بھیجتے ہیں، کسی کو پرسنلی بھیجتے ہیں، کسی کو کسی طرح سے بھیجتے ہیں، تو سلسلہ ہم نے بند کیا ہے۔ آپ جو ہے سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے آگے بڑھائیں، آپ کو آٹومیٹک جو ہے اس کو آپ کو ویڈیوز ملتے رہیں گے۔ لیکن جب وہ آپ سبسکرائب کریں گے تو اس کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کر کے پھر پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے۔ صرف سبسکرائب کرنے سے سب ویڈیو آپ کو نہیں مل سکتی، جب تک کہ آپ بیل آئیکن کو پریس کر کے جو اوپر آل لکھا رہتا ہے اس کو بھی پریس کریں۔ کافی لوگوں کو معلوم ہے یہ، جن کو نہیں معلوم ہے ان کے لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم جس کو بھیجتے ہیں وہ پھر ہم کو فون کرتے ہیں، ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں فون نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کمنٹس لکھیں، ہم قرآن حدیث کے مطابق صحیح جواب دیں گے۔ لیکن آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ ویڈیو کیوں بھیجے، تو آپ ہمارے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں، ہمیں فون مت کریں، آپ کے ہاتھ میں ہے بلاک کرنا۔ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند نہیں ہے، آپ بلاک کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں کوئی پیسے تو نہیں کمانے ہیں، ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں ثواب اللہ سے ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ بھی اگر آگے بڑھاتے ہیں تو جو بھی اس میں آپ انفارمیشن بھیجتے ہیں، صحیح انفارمیشن لوگوں کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ کام صرف ثواب کا ہے، اس میں کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے ویڈیو تو ہم کو فون مت کرو کہ ہم کو کیوں بھیجا، ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی مسلمان نام لکھا رہے گا میڈیا میں تو ہم آپ کو مسلمان سمجھ کے ہم بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کو انکار کرتے ہیں، مطلب آپ جو ہے وہ اس کو انکار کرتے تو آپ بلاک کر دیں اس کو، بات ختم ہو گئی نا۔ اتنا کیوں بھیجیں، نہ کیوں کیا کریں، نہ فون کرنا، یہ کرنا، یہ سب بیوقوفی ہے سب نا۔ جب آپ کے نام میڈیا میں چل رہے ہیں، آپ کے نام سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں تو ہم بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کو شراب کی بوتل نہیں بھیج رہے ہیں، کوئی غیر اسلامی کام نہیں کرنے کے لیے بول رہے ہیں، کوئی بلو فلم نہیں بھیج رہے۔ تو آپ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، اس سے پہلے ہی فون کر دیتے ہم کو کیوں بھیجا، اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں تو دیکھو کیا ہے، پہلے ہو سکتا ہے آپ کے کام کی بات ہو،
اور آپ کو لگتا ہے کام کی بات نہیں ہے، آپ بلاک کر دیں اس کو، بات ختم ہو گئی، آپ کے ہاتھ میں ہے چابی نا. تو بے مطلب کی جو ہے خالی فون کر کے کیا مطلب ہے کہ ہم کو کیوں بھیجا؟ ٹھیک ہے نا، یہ پاگل پن چھوڑ دو. آپ کو نہیں پسند ہے آپ بلاک کر دو، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا، اللہ جانے آپ جانے، ہمارا تو فرض ہے کہ ہم آپ کو آگاہی دے دیں ہم آپ کو. جو لوگ بھی ویڈیو بناتے ہیں کسی کے فیور میں، کسی کے فیور میں بنانے سے پہلے آپ چیک کر لیجئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اگر انگور کا کاروبار کرتے ہیں اور کوئی خریدار آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ انگور لے کے جا کر یہ شراب بنانے والا ہے، تو آپ اس کو انگور نہ بیچیں، کیونکہ اس گناہ میں آپ بھی شامل ہو جائے گے، کیونکہ شراب بناتا ہے. آپ کے پاس پستول ہے، کوئی ہتھیار ہے، کوئی ڈنڈا ہے، اور کوئی آپ کو مانگنے آ گیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس سے وہ ناجائز ناحق قتل کرنے والا ہے، تو آپ وہ چیز اس کو نہ دیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو لوگ اپنے چینل کے اندر مسلمان ہیں، سلفی ہے، اور وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں کافر کمپنیوں کی، یا امیزون ہے یا اور بھی کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، وہ سامنے تو کپڑے لٹکاتے ہیں کہ کپڑے کی دکان ہے اور یہ کپڑے بک رہے ہیں، لیکن اندر سب بکتا ہے. جو بھی شاپنگ مال ہے آج کے بڑے بڑے مال، سب کو معلوم ہے کہ اس کے اندر پوک بھی بکتا ہے، یعنی شراب بھی بکتی ہے. پوک یعنی لحم خنزیر، یعنی سور کا گوشت، یہ بھی وہ بیچتے ہیں، شراب بھی بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر مورتیاں بھی بیچی جاتی ہیں، مندر بھی بیچے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو یہ سب جو ہے نا خالی کپڑے کی ایڈورٹائز نہیں ہے، اور کپڑے میں بھی غیر اسلامک ہے، جیسے بکنی ہے، یہ ہے جو ہے غیر اسلامی کپڑے ہیں جو لیڈیز پہنتی ہیں اور چلتے رہتی ہیں، جو اپنا جسم کو ڈھانپتی نہیں ہیں، وہ سب غیر اسلامی کپڑے بھی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے جسم کو ڈھانک کے چلنا چاہیے. تو یہ جو ایڈورٹائز کرتے ہیں ہے نا، سلفی ٹی وی والے بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں، ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس ایڈورٹائز کے پیچھے جو ہے، اگر ڈپارٹمنٹل میں جو بھی کاروبار ہوگا اس کے پیچھے، ایڈورٹائز کے پیچھے ایک پرسنٹیج ملتا ہے چینل والوں کو. اسی لیے وہ چینل والے ایڈورٹائز کرتے ہیں تاکہ ہم کو پیسے ملے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں میوزک بھی ڈالتے ہیں، سب ڈالتے ہیں، وہ سب غیر اسلامی کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار کے اندر اسلام اور غیر اسلام کا بہت ہی فرق ہے. اسلامی کاروبار اور غیر اسلامی کاروبار، غیر اسلامی کاروبار کے اندر سود کے اوپر کاروبار ہوتا ہے. جو جتنے بھی آن لائن بزنس ہے وہ سب سود پہ چلتے ہیں، آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ چلتے ہیں، آپ کے بینک سسٹم پہ چلتے ہیں، وہ سب سود کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایڈورٹائز کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ ہم کس کی ایڈورٹائز کرتے ہیں. آپ جو ہے خالی کپڑے لٹکا کے بولتے کہ ہم کپڑے بیچ رہے نہیں. جب آپ ڈپارٹمنٹ اسٹور کھولے گا، وہ جب آن لائن میں جائے گا تو اس کو سب چیزیں ملے گی، اس کو آپ کو ہے نا، ہر غیر اسلامی کام بھی ملے گا. وہ خریدار کیا خرید رہا ہے وہ آپ کو تو نہیں معلوم ہے نا. تو آپ تو ایڈورٹائز کر رہے ہیں اس کمپنی کی، لیکن وہ سب کچھ بیچ رہا ہے، تو اس کا سب کا وبال جان آپ کے اوپر آئے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ چینل چلانا ہے تو آپ پیسے نہ کمائیں، اس سے ایڈورٹائز کو بند کریں. ایک عام آدمی بھی جو ہے اپنا کوئی بھی چیز اکاؤنٹ بھی کھولتا ہے گوگل کے اندر، تو آپ گوگل کے سیٹنگ میں جا کر ایڈورٹائز کو بند کر دیں. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی جو ہے وہ تعلیم پوچھے گا، فیس بک ہے جس میں آپ کی تعلیم پوچھے گا، آپ کا گھر کا ایڈریس پوچھے گا، وہ مت ڈالو آپ، کیونکہ جیسے ہی آپ ڈالیں گے آپ کی ایڈورٹائز چالو ہو جائے گی. کیونکہ آپ خود اپنی ایڈورٹائز کر رہے ہیں نا، آپ خود اپنی ایڈورٹائز کریں کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں اتنی تعلیم میں اس کالج میں پڑھا ہوا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، وہ سب آپ لکھتے جائیں گے، کالمس بڑھتے جائیں گے، تو آپ اپنی ایڈورٹائز کر رہے ہیں. تو پھر آپ ایڈورٹائز بند نہیں کر سکتے، یہ رول ہے. آپ اپنی ایڈورٹائز بند کر دیں گے، سب کو آپ اسکپ کر دیں گے، یعنی اس کو بلاک کر دیں گے، نہیں لکھتے جائیں گے، اس کو اڑاتے جائیں گے. آپ کوئی چیز آپ نہ لکھیں، بس آپ کا نام اور آپ کا کوئی بھی فوٹو یا کچھ ایسا ڈال دیں، اور باقی کوئی کالمس نہ بھریں. ٹھیک ہے نا. تب آپ جو ہے وہ ایڈورٹائز سے بچیں گے. دوسری بات، گوگل کے اندر جو ہے ویب ایکٹیویٹی لکھا ہوا ہے، ویب ایکٹیویٹی کو آف کر دیں آپ. ٹھیک ہے نا. ہر چیز کو آپ آف کرتے جائیں. جب آف کریں گے نا، ہسٹری آف کرو، سب آف کرو، تب جا کے آپ کی ایڈورٹائز بند ہو جائے گی. آپ سب چیزیں آن رکھیں گے تو سیٹنگ میں نہیں جا کر، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کسی جانکار سے پوچھ کے اپنے فون کو سیٹ کر لے تاکہ ایڈورٹائز سے پاک ہو جائے. پھر بھی ایڈورٹائز جو لوکل ایڈورٹائز آتی ہے اس کو بھی آپ بلاک کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ٹک کر کے آپ گوگل میں جا کے اس کو بھی ایڈ کو بند کر دیں. اور جہاں وہ لوکل ایڈورٹائز چلتی ہے اس ایڈورٹائز کو بھی فوراً ٹک ٹک کرتے ہوئے
انگلی مارتے جائے پریس کرتے جائے، وہ بند ہو جائے گی. جب 2-4 مرتبہ آپ بند کرتے رہیں گے تو ایڈورٹائز دینے والے بند کر دیں گا، کیونکہ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کو ایڈورٹائز نہیں چلتی ہے. تو ایڈورٹائز کے بہانے بہت سے ہیں، اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بہت، یہ تو جائز ہے، کپڑے ہیں تو کیا کچھ نہیں، یہ تو موٹر سائیکل بیچتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے پیچھے اور جب آپ ڈپارٹمنٹ کھولتے ہیں اس کا، کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ اسٹور میں چلے جائے تو ایک چیز تو نہیں بیچتے نا، وہ شراب بھی بیچتا ہے، پوک بھی بیچتا ہے، حرام چیزیں بھی بیچتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وبال، اور پھر بعد میں کریڈٹ کارڈ پہ چلتا ہے وہ. تو جو لوگ کریڈٹ کارڈ چلاتے ہیں، تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اور کوئی کتا مل رہا ہے، بلی مل رہی، کوئی حرام چیز بھی مل رہی ہے، اور آپ کی جان 2-3 دن سے آپ بھوکے ہیں، آپ کو پریشان، آپ کچھ کھائے بغیر رہ نہیں سکتے، تو آپ تھوڑی سے کتا کاٹ کے، بلی کاٹ کے، تھوڑا سا گوشت کھا لیں تاکہ اپنی جان بچا لیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور آگے جب چلیں گے تو آپ کو کوئی ہوٹل، کوئی اور چیز ذرائع اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، اور آپ جو ہے اس سے بچ جائیں گے. تو ہر حرام چیز بھی حلال ہوتی ہے وقت کے مطابق، لیکن اگر آپ حرام چیز کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کو حرام حرام نہیں لگے گا، اس لیے حرام سے بچو. تو جو لوگ بینک سے لین دین کرتے ہیں، بہت مجبوری ہے، بہت کسی کا امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ ہے اور کچھ ہے، تو وہ وقتی طور پہ بینک میں پیسے ڈالے اور ٹرانسفر کر دے اور بات ختم کر دیں، اکاؤنٹ اس میں خالی رکھے. تو بہت سے سلفی لوگ بھی جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ لے کے چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کریڈٹ کارڈ سے وہ بولتے ہم تو سود نہیں ملتا کریڈٹ کارڈ پہ. آپ جب پیسے ڈالتے ہیں تو بینک والا جو ہے آپ کے پیسے دوسروں کو قرضہ دیتا ہے، وہ ہے نا، اس پہ سود کماتا ہے وہ. تو آپ شے دے رہے ہو. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پستول ہے، آپ کسی کو دے رہے ہیں اور وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، تو آپ پستول نہ دیں اس کو، ہتھیار نہ دیں. تو آپ اپنے پیسے کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ وہ تو سود کا کاروبار کر رہا ہے، تو آپ اس کے شامل ہیں. تو کریڈٹ کارڈ آپ استعمال نہ کریں، کیش رکھیں، ٹھیک ہے نا. آپ بولیں گھر میں ہم کیش کیوں رکھیں گے؟ تو پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے کیش؟ آپ کے رسول اللہ سے بڑھ کے، ٹھیک ہے نا. نہیں، وہ لوٹے گا تو بینک میں تو لوٹ کے بھاگ جاتی ہے. اگر آپ کی قسمت میں تقدیر میں لوٹنے کا ہی لکھا ہوا ہے تو بینک بھی بھاگتی ہے، فائنینس والے بھی بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا آپ بینک میں رکھے ہوئے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ پورا بینک کا اکاؤنٹ خالی ہو جائیں گے، تب بھی ڈاکٹر کی فیس نہیں بھر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہاں سے نہ کہاں سے بدلہ لے گا پھر آپ کا، ٹھیک ہے نا. وقتی طور پہ اپنا اکاؤنٹ کھول دیا، اکاؤنٹ سے پورا پیسہ نکال دو، آپ گھر میں رکھو، کدھر بھی رکھو، ٹھیک ہے نا. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اور آپ کی قسمت میں نقصان رکھا ہے تو بینک کے بینک بھاگ جاتی ہے. دنیا میں کئی بینک بھاگے، کئی فائنینس بھاگے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. تو کریڈٹ کارڈ رکھنے والے مسلم بھائیوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ بینک سے بہت مجبوری میں واسطہ رکھ کے، باقی بینک کا اکاؤنٹ رکھ کے باقی اکاؤنٹ پیسے خالی کر دیں آپ، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر پیسے رکھتے ہیں اس میں تو آپ بھی اس میں گناہ میں شامل ہیں. بہت مجبوری میں خالی بینک اکاؤنٹ آپ چلائیں، اور نہیں تو آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں. آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی کہ بھائی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، پھر وہ ہم کو بہت مسئلہ ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ سے آسانی ہوتی ہے. مسئلہ تو ہوتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے تو بچ جاتے ہیں نا. دنیا کی تکلیف تو تھوڑی بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تکلیفیں سب نے اٹھائی ہے، پیغمبروں نے اٹھائی ہے، صحابیوں نے اٹھائی ہے نا. بوری بوری بھر کے جو ہے وہ لوگ اشرفیہ لے کے جاتے تھے، اور وہ ڈاکو لوگ لوٹتے تھے، لیکن وہ سود کا کاروبار میں نہیں ملوث ہوتے تھے. سود کا کاروبار تو اس وقت بھی تھا، یہ بینکنگ سسٹم اس وقت بھی تھا کہ تم یہاں پیسے دو، تھوڑے سے پیسے زیادہ دو تو ہم تم کو اس ملک میں دے دیں گے. یہ تو سب چیز زمانے سے چل رہی ہے. لیکن سود حرام اس لیے قرآن میں کہا ہے نا، کیونکہ سود تھا اس وقت بھی، اسی لیے حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی حساب سے آپ چلیں، بینک اکاؤنٹ کو بہت حساب سے چلائیں، اپنے اکاؤنٹ کو بھی چلائیں. اپنے ویڈیو جو بنا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے. بہت سے لوگ ترکی کا فائدہ کرے، ترکی بھی جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اس کے بھی کاروبار چل رہے ہیں. پورے اسلامی ملک کے کاروبار اسرائیل سے چل رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے تمہارا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا. تم ان کو عربوں سے نکالو، ٹھیک ہے نا. تو تم عربوں میں لا کے بسا رہے ہیں، ان سے دوستی کر رہے ہیں، ان سے کاروبار کر رہے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ان کو قبول کر رہے ہیں. یہ دنیا سب تماشا دیکھ رہی ہے، اور دنیا ہنس رہی ہے مسلمانوں پر کہ دیکھو کئی سالوں سے جو ہے 14 سال سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ابھی تک دشمنی چلتی رہی، اور یہ عربوں کے لیے جو پورے دنیا کے مسلمان، صرف 20% مسلمان جو ہے عرب میں رہتے ہیں، 80% جو غیر عرب ہے دنیا کے، وہ سب عرب کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل سے دشمنی کیے ہوئے تھے، قرآن کی وجہ سے دشمنی کیے ہوئے تھے اسرائیل سے. اور آج عرب ہی جو ہے ان سے دوست بن رہے ہیں. جو یو اے ای جو ہے، عرب امارات جو ہے، وہ بھی جو ہے اس نے بھی قبول کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اور سب یہ سعودی عربیہ سب ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں ان کے، خالی یہ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ عوام کو غصہ زیادہ بڑھے گا، وہ آہستہ آہستہ ڈکلیئر کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھنا پڑے گا. یہ ہم ایسے کیچڑ کے ماحول میں چل رہے ہیں جو اپنا دامن بہت ہی سنبھال کے اور بہت ہی اپنے کپڑے سنبھال کے چلنا پڑے گا اس زمانے کے اندر. اور جو اس زمانے کے نصب و فراز اور گندگی سے بچے وہی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کو سمجھنا، اس کی باریکی جو ہے بہت مشکل کام ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث آج سے پڑھنا شروع کرو. ٹھیک ہے نا. کسی کے بہکاوے میں مت آؤ. یہ ویڈیو میں جو ٹائم ڈالتے ہیں دیکھنے کا، اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن حدیث پڑھیں. ٹھیک ہے نا. وہ آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے قرآن حدیث. اسلام 360 آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے، اور آپ جو ہے سفر میں، گاڑیوں میں، سب طرف آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. آپ کان میں مائکرو ایئر فون لگا دیں اور اس کو آپ سنتے رہے. آپ گاڑیوں میں چل رہے لوگ گانے سن رہے، آپ جو ہے وہ قرآن سنیں، حدیث سنیں، معنی کے ساتھ سنیں. جو معنی آپ کو سمجھ میں آتی ہے، جو زبان آپ کی ہوگی اس سے زبان سے سیکھیں، آپ سمجھیں. آپ یہ نہیں بہت ٹائم لگے، ٹائم کتنا بھی لگے آپ ابھی سے شروع کریں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور جو ہے وہ راستہ نکالے گا. تو ویڈیو بنانے والے، چینل چلانے والے جو مسلمان ہیں، کیونکہ نام تو ان کا مسلمان لکھا رہتا ہے، اور جو اکاؤنٹ کھولتے ہیں فیس بک کے اور جو ایمو پر اور دوسرے واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، ان کے نام مسلمان ہیں. ہمیں نہیں معلوم وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم ان کو جو ہے ویڈیو بھیجتے ہیں تو وہ ہمیں یہ فون نہ کرے کہ آپ کو ہم نے کیوں بھیجا. ٹھیک ہے نا. آپ کو نہیں پسند ہے، آپ ہمارے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں. بات ختم ہو گئی. ہم تمہارے فون سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کے نام آتے ہم نے بھیج دیا. کوئی آدمی چل رہا ہے، مسلمان ہے، اسے سلام کر دیا ہم نے، اس نے سلام کر دیا. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کو تبلیغ کر دی. یہ ہے تبلیغ اسلام کے اندر. ٹھیک ہے نا. اور ہم کافروں کو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. رسول اللہ نے کی. تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ نے کیوں بولا ہم کو نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے ہم کو کیوں ویڈیو بھیجا. ہماری ویڈیو میں کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے اور پوری معلومات ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو جانکاری، آپ کے دماغ کی نسیں کھول دیتا ہے وہ ہمارا ویڈیو. تو تم کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ سنو اس کو پہلے. تو بیوقوف کی طرح فون کیوں کرتے آپ؟ ایک نمبر کے بیوقوف ہے تم جو فون کرتے. ویڈیو سنتے نہیں ہیں. ویڈیو جیسے ہی پہنچا 1 سیکنڈ میں آپ فون کر لیے. آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے، آپ سنتے نہیں ہیں، اور آپ جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر فون کر دیتے ہم کو کیوں بھیجا. تو تم کو شرم نہیں آتی؟ تمہارا نام مسلمان ہے تو تم کیوں ہم کو فون کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. ہم تم کو کیا قرآن و حدیث سے سمجھا رہے ہیں نا، اور کیا سمجھا رہے ہیں. تو تم کیا اللہ تعالیٰ کو یہ جواب کیا جواب دیں گے؟ ایک آدمی تم کو قرآن حدیث کے بارے میں معلومات دے رہا تھا کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اور تم بولتے کہ ہم کو کیوں ویڈیو بھیجا. ٹھیک ہے نا. تم کائے کے مسلمان ہیں؟ نام آپ بدلی کر دو اپنے. تم اپنے نام بدلی کرو، ہم تم کو ویڈیو بھیجیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. شرم نہیں آتی تم کو فون کرنے کے لیے؟ ہم کو فون کرتے رہتے بار بار کہ ہم کو ویڈیو کیوں بھیجا. ارے تم بلاک کر دو نا، تمہارے ہاتھ میں نا. ہمارا اکاؤنٹ بلاک کر دو کہ بھائی دوسری بار آئے گا ہی نہیں ویڈیو. تو بات ختم ہوگی. معمولی بات ہے. تو ہم سب سے التجا کرتے ہیں کہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ اور اپنے ویڈیو جو اپلوڈ کرتے وہ، اور جو فیس بک چلاتے ہیں وہ سب جو ہے اس بات کا خیال رکھے کہ ہم کس موضوع کو لے کے ویڈیو بنا رہے ہیں، کون سا موضوع ہم دیکھ رہے ہیں، کس کو ہم سبسکرائب کر رہے ہیں، کس کے بارے میں ہاں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں. یہ ترکی کے بارے میں، اس کے بارے میں، یہ سب گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. ترکی، اردوغان ہو یا سلمان ہو سعودیہ کا، یہ سب گنہگار ہے. یہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کو ایک ہی حال ہے، وہ اپنا جو ہے خود مشاورتی کمیٹی بنائیں، وہ اپنا امیر المومنین چنیں جو قرآن اور صحیح حدیث پہ چلے، اور اس کے بعد جو حکومت کے اندر قانون نافذ کرے. ٹھیک ہے نا. اسلامک قانون. یہ بادشاہت، یہ محل، یہ وزیر اعظم، یہ صدر، یہ اسلام میں نہیں ہے. خلیفہ ہونا چاہیے مسلمان کا، امیر المومنین ہونا چاہیے مسلمان کا. ٹھیک ہے نا. اور وہ قرآن حدیث کے مطابق جو ہے فیصلے کرے. قاضی ہو، ہے نا، اس کے اندر جو ہے فیصلے کی جائے. تو یہ ہے اسلام کا تصور. جب تک تم اس تصور کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ سب بالکل کافرانہ نظام ہے یہ سب 58 ملکوں کے اندر. تو آپ سوچتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں، حدیث پڑھتے نہیں، بس خواہ واہ واہ میں لگے رہتے ہیں. آپ پہلے سوچو اس پہ. ٹھیک ہے نا. ہم جو اگلی قسط میں آپ کو قسط نمبر 2 کے اندر مزید معلومات دیں گے انشاءاللہ. محمد ٹی وی NP کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اس کو آل کریں، اور کمنٹس کریں. ہم قرآن حدیث کے مطابق جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہماری ویڈیو سخت ضرور ہوتی ہے، وہ اس لیے سخت ہوتی ہے کہ اگر سختی نہیں کریں گے تو جو ہے وہ لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا.
سختی بھی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ٹیچر بھی رہے گا، اگر سختی نہیں کرے گا تو اسٹوڈنٹ صحیح طور پہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سختی اسلام میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی سختی کرتے تھے. تو سختی جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سختی کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی یہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی لاٹھی آپ تیز رکھو، اب حق کے ساتھ جو ہے مضبوطی سے کہو، کسی سے ڈرو مت، تب جا کے تم جو ہے صحیح اسلام اور صحیح مومن کہلائے جائے گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ. دعا میں یاد رکھیے، اللہ تعالی ہم سب امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.